أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. مل کے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، یہ جلسہ دستار فضیلت کے خوبصورت عنوان سے اس بزم نور کا انعقاد کیا گیا ہے. ہمارے قاری سیف اللہ صاحب، ہمارے محمد بھائی اور بھی دیگر یہاں احباب جلوہ فرما ہیں. اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. عزیز دوستو، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ فراز ہوئے تو ڈھیر سارے مسائل تھے جن کو سلجھانا اور سنوارنا تھا. سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے عقائد کا تھا. کفر ہے، شرک ہے، اس کی بے پناہ تباہیاں ہیں جس نے لوگوں کے ذہن اور فکر کو پوری طور پر اپنے قابو میں لے لیا ہے. عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے. غلاموں کے ساتھ لوگوں کا سلوک بڑا سخت آزمائش والا ہے. ہر طرف مسائل تھے، ہر طرف پریشانیاں تھیں، اور حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے. ہر مسئلہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر بات کرنا زیادہ ضروری ہے. امید ہے آپ موبائل کم چلائیں گے اور میری بات زیادہ غور سے توجہ سے سنیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ بے شمار مسائل ہیں اور سینکڑوں سال، ہزاروں سال بیت گئے. زمین اور آسمان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آئی. جناب عیسیٰ کو تشریف لے گئے، زمانہ گزر گیا. اتنے بڑے وقفے کے بعد زمین کا آسمان سے جو پہلا رابطہ ہوتا ہے، غار حرا کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس کو ذرا غور کیجئے گا. نہ تو اس میں بظاہر توحید کی بات ہے، نہ اس میں بظاہر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ ظاہری طور پر اس پر غلاموں کے حقوق ہیں، نہ غریب کی بات ہے، نہ مسکین کی بات ہے. جو پہلا رابطہ آسمان کا زمین سے ہوتا ہے اور جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے غار حرا میں، وہ کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا اقرا، پڑھیے. نہیں سمجھے آپ بات کو؟ ضروری تو بہت تھا توحید کی بات کرنا بھی، ضروری تو بہت تھا مظلوم کی، غریب کی، مسکین کی، یتیم کی بات کرنا. لیکن پہلی وحی یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ جب پڑھ جاؤ گے تو توحید پرست بھی ہو جاؤ گے، جب پڑھ جاؤ گے تو حقوق ادا کرنے والے بھی ہو جاؤ گے، جب پڑھ جاؤ گے تو پھر تمہارے مزاج میں غریب کے لیے، مظلوم کے لیے، عورت کے لیے ہر ایک کے حق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو. بعض اوقات اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کا علاج ایک ہی ہوتا ہے. کسی کمرے میں اندھیرا ہو گیا، کئی دنوں سے کمرہ بند ہے، سالوں گزر گئے یا مہینوں بیت گئے، بند ہے کمرہ.
اس میں اندھیرا ہے، آپ اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، چھپکلیاں بھی ہیں، کھٹمل بھی ہیں۔ اب اگر آپ اندھیرے میں ان جانوروں کو پکڑنا چاہیں گے، مارنا چاہیں گے، نہیں پکڑ سکتے، نہیں مار سکتے، مشکل ہے، تکلیف بھی ہو سکتی۔ اس کا ایک علاج ہے، آپ کمرے میں روشنی کر دیں، آپ چراغ جلائیں تو صحیح، آپ لائٹ آن تو کریں۔ بہت سارے جانور تو روشنی دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں۔ مسائل زیادہ ہیں، ان کا علاج ایک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ایک ہی علاج ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کا اجالا کر دو۔ لوگ نظریاتی طور پہ پختہ بھی ہو جائیں گے، عمل کے اندر بھی ان کے شائستگی آ جائے گی، اخلاق بھی سنور جائے گا، کردار بھی عمدہ ہو جائے گا۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ اتنا بڑا سلسلہ ہے، آپ کو پتہ ہے جاہل پیر اپنے آستانے پر مدرسہ نہیں بننے دیتا، مطلب کبھی پرانے وڈیرے جو ہوتے تھے وہ بھی اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے۔ وہ جو ظالم وڈیرا ہوتا تھا نا، وہ اپنے گاؤں میں اسکول اس لیے نہیں بننے دیتا تھا کہ اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو میری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ تو جاہل پیر بھی اپنے خانقاہ پر مدرسہ نہیں بننے دیتا، اسے پتہ ہوتا ہے اگر یہ پڑھ گئے تو مجھے پیر کوئی نہیں مانیں گے۔ ان کو سمجھ آ جائے گی شرائط کیا ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل بات کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعلیم، علم اتنا ضروری کام ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں علم پڑھانے آئے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا میرے محبوب تمہیں علم بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ نبی پاک علم اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے، اور حضور نے کیا کس محبت سے بات ارشاد فرمائی۔ کریم فرمانے لگے میں ایک معلم بن کے آیا، میں استاد بن کے آیا ہوں، تمہیں تعلیم دینے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ہمارے ہاں نا ایک بات چلتی ہے جی، کوئی ایک نکاح کر دیں، نکاح تعلیم و تربیت کا نام ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر موضوع پر ارشادات دیے ہیں، ہر موضوع پر احکامات دیے ہیں، ہر موضوع پر تربیت فرمائی۔ یہی نگاہ کرم ہے، یہی حضور کی نگاہ عنایت ہے۔ نبی پاک نے پوری دانائی سے، تدبر سے، حکمت سے لوگوں کے دلوں کے اندر باتوں کو اتارا۔ ہمارا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پڑھتے نہیں۔ اس دور میں میں اور آپ ہیں، یہ پڑھنے پڑھانے کا دور نہیں، یہ سننے سنانے کا دور ہے۔ سننا سنانا اور ہوتا ہے، پڑھنا پڑھانا۔ ہم سیکھنے سکھانے کے قائل نہیں۔ ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں یہ سننے سنانے سے تعلق رکھتی ہیں، سیکھنے سکھانے کا ہمارا مزاج اگر سیکھا جائے نا۔ میرے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، وہ 4 سال کا، اور لباس بھی اس کا بتا رہا تھا کہ بیچارہ تعلق غریب گھر سے ہے، لیکن اس کے باپ نے جھگڑے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی۔ تو اس بچے کا چہرہ دیکھ دیکھ کے میں پریشان تھا کہ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزارے گا۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بھی اس وقت اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ ہمارے جمعوں کے خطبے اور ہماری تقریروں کے موضوعات طے شدہ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے محرم میں یہ بیان کرنا ہے، اور سفر میں یہ بیان کرنا ہے، اور ربیع الاول شریف میں یہ بیان کرنا ہے، اور ربیع ثانی میں ہم نے بالکل طے شدہ عنوان ہے۔ میرا خیال ہے اگر بار بار یہ مسئلہ بیان کیا جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، اگر دے دی تو ہو جائیں گی۔ بہت سارے نوجوانوں کو اگر مسئلے کا پتہ ہو تو بہت سارے گھر اجڑنے سے بچیں، لیکن چونکہ سیکھنے سکھانے کا ماحول ہی نہیں ہے، کوئی نکتہ ہونا چاہیے، کوئی انوکھا سا شعر ہونا چاہیے، وہ جناب مولانا بات کریں اور جو مجمع تڑپ اٹھے، اور جناب سب لوگ جھوم جھوم کے نعرے لگائیں، اور جناب دونوں بازو کھڑے ہو جائیں، اور فوری طور پر انقلاب برپا ہو جائے۔ خدا کے بندو، یہ کب تک آخر؟
جو کتب احادیث میں ہزاروں احادیث رہ گئی ہیں جو ہم نے نہیں سنی، کیونکہ ہم نے کبھی عنوان اس طرف جانے نہیں دیا، وہ ہم نے کب سننا؟ یاد رکھیے گا، علم، حکمت، دانائی، تدبر، یہی وہ ورثہ ہے جو رسول پاک نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ حضور سید عالم سکھاتے، حضور بتاتے، نبی پاک کے پاس رہنے والے باتوں کو سمجھتے، حضور تعلیم ارشاد فرماتے، ذرا ذرا سا موقع ہوتا تو سرکار تربیت کرتے۔ آج کتنی جلدی لوگوں کے عقائد الجھ جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم عقائد الجھنے سے پہلے ان کی مضبوطی کا بندوبست نہیں کرتے۔ ہمیں جب اندازہ ہو جاتا ہے نا کہیں آگ سلگنے لگ گئی ہے، دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ بیماری آنے سے پہلے لوگ حفاظتی تدابیر بتا دیتے ہیں کہ بچ کے رہنا، اس طرح کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے کہ موبائلوں کی طرف ہے؟ صحیح بتانا ہے آپ نے۔ اللہ آپ کو، میں نے ایک دوست کو چلہ بتایا تھا تھوڑے دن پہلے، آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ کہنے لگے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی چلہ بتائیں۔ میں نے کہا پہلا یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، تو وہ تو نہیں کر سکا، اللہ کرے آپ کر لیں، اس سے نہیں ہوا تھا، وہ 4-5 منٹ میں ہی اس کا چلہ ٹوٹ گیا بیچارے کا۔ اتنا نہ سر پہ سوار کریں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، غور کرنا ہے۔ بیماری آنے سے پہلے اگر حفاظتی تدابیر بتا دی جائیں، عقائد کوئی بگاڑے ہی کیوں اگر پہلے عقائد کی پختگی سکھا دی جائے، اگر پہلے سے دلائل سے آگاہ کر دیا جائے۔ وہ سوال دیکھیے نا، ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں تو جب استاد عبارت پڑھاتا ہے وہ اس بات پر سوال بھی خود ہی قائم کرتا ہے اور پھر جواب بھی۔ اب یہاں جو درسیات پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے، سوال بھی قائم کرتے ہیں اس پر، جی یہ اعتراض ہوتا ہے، استاد خود اعتراض کرتا ہے، پھر خود ہی اس کا کہ کل کو جو اس پر کسی نے اعتراض کر کے اس طالب علم کو پریشان کرنا ہے تو ہم خود ہی نہ بتا دیں۔ ہمارے پرانے بزرگ تفسیریں لکھتے تھے نا، آپ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھیں تو وہ تفسیر پر اعتراض بھی خود ہی کرتے ہیں اور پھر جواب بھی۔ اس کو کہتے ہیں حفظ ما تقدم، پہلے سے بندوبست ہو، پہلے سے، تاکہ کوئی ایک عقائد کو بگاڑ سکے۔ علم پہلے سے دے دیا جائے، تربیت پہلے سے کر دی جائے، شعور پہلے سے دے دیا جائے، ان کو پہلے سے پختہ کر دی۔ ہم سکھاتے نہیں، ہمارا مزاج نہیں، ہماری، اور جو قوم بعض و نصیحت سننے کے لیے آتی ہے وہ بھی سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں رکھتی، کانوں کے ذائقے کا مزاج رکھتی۔ اس لیے کوئی بھی خطیب، کوئی بھی واعظ کچھ عرصے کے لیے پاپولر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں نیا ذائقہ چاہیے، پھر کوئی اور سٹائل چاہیے، پھر کوئی اور انوکھا انداز چاہیے۔ آپ یہ حدیث پاک بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اتفاق کی بات یہ کہ سورج گرہن بھی اسی دن ہو گیا۔ جوڑنے والوں نے بات جوڑ دی، کہا سرکار کے صاحبزادے وصال فرما گئے، لہذا سورج کو گرہن ہو گیا۔ عقائد کو بچانا اور محفوظ رکھنا، اور ذرا ذرا سی، آج کل تو بڑے بڑے لوگ بے احتیاط ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے 2-4 جملوں کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جن کے عقیدے بگڑ سکتے ہیں۔ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہا وہ حضور کے صاحبزادے چونکہ وصال فرما گئے اس لیے سورج کو گرہن ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، بلکہ اسی وقت فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو محبوب پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کی تعلیم کا خیال رکھنا، ان کے نظریات کو بگڑنے سے بچانا، ان کی سوچوں کو فتنے کا شکار ہونے سے بچانا۔ آج کیا کریں، جو بتانے والے ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہو پرانی باتیں کر رہا ہے، اور جو بگاڑنے والے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے۔ بہکانے والوں کو تو یار بنا لیتے ہو اور سمجھانے والوں کو گناہگار سمجھتے ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو مسجد میں بلایا اور خطبہ دیا
کریم فرمانے لگے یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے۔ حضور فرمانے لگے کسی کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں کو نظریاتی طور پر بچا کے رکھنا، ان کو پختہ نظریات دینا، تعلیم دینا، سمجھانا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے علم کے فروغ کا کام چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا مزاج کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہم سیکھنا، حاصل کرنا، حصول کرنا ہمارے پاس کی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے فلاں مولانا صاحب کو ہم نے اپنی مسجد میں رکھا ہے، دور دور سے وہاں لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور ان کی بات کو سن کے کچھ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نمازی بھی ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے مولانا ہم لائے تھے لیکن ہمارے بچوں پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ دور دور سے ان کا بات سن کے لوگ ٹھیک ہو گئے، اور ہماری مسجد کے خطیب ہیں لیکن ہمارے ہاں کوئی ان کا اثر ہے۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ ہے نا، اگر آپ سمجھ میں نہیں آئی آپ کو تو وہ کہنے لگے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دور سے آتے ہیں وہ قبلہ حضرت صاحب کی بات سننے آتے ہیں، اور آپ نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ ہم نے 30,000 پہ مولوی رکھا ہوا ہے۔ آپ کے بچوں کی سوچ یہ ہے کہ 30,000 تنخواہ لیتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کام کرنا۔ وہ جو دور سے چل کے شمس تبریز کے پاس جاتا ہے وہ جلال الدین رومی بن جایا کرتا ہے۔ وہ جو وقت نکال کے ڈیوٹی نکال کے آگے پہنچ کر حضرت جناب ابو سعید مخزومی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ غوث پاک جیلانی بنا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے مزاج نہیں پیدا کیا، ذوق نہیں دیا۔ پہلے علم کا وہ مزاج نہیں، پھر عالم کے بارے میں ہمارا وہ مزاج نہیں، ہماری وہ طبیعت نہیں۔ اب میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ شام کے بعد پھر تھوڑی طبیعت علیل ہو گئی۔ وعدہ تھا میں حاضر ہو گیا، ورنہ میرا شوق بڑھ رہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ میں نے ایک محفل میں گیا ہوا تھا، تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیے گا، بات پوری سنانی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات نہ کسی بندے سے ہم نے خصوصی تعاون لیا ہوا ہوتا ہے محفل میں، پہلے کہہ چکا ہوں ناراض نہ ہونا۔ تو جس سے خصوصی تعاون لے لیتے ہیں نا وہ بھی سب سے سیاںا ہوتا ہے، چونکہ جدے گھر دانے، ہاں جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں لیکچر بھی بڑے سونے دیتا ہے۔ تو وہ کھانے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھے تو 15-20 علماء تھے وہاں، طالب علم ان میں سے صرف چھوٹا میں ہی تھا۔ تو وہ نصیحت کرنے لگ گئے، کہنے لگے سارے مولوی نا یہ والا جمعہ جو اتفاق پہ پڑھانا۔ تو چلے وہ اب صابر خاموش تھے، اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے محفل میں بولنا، تو ہم بھی دانت دبا رہے تھے لیکن کہہ کچھ نہیں رہے تھے۔ چلو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کا جو انداز تھا وہ تحکمانہ ہو گیا، حکم دینے لگے، پھر ٹھیک ہے نا جی پابندی ہو گئی نا، اگلا جمعہ سارے اتفاق کی برکت پہ پڑھائیں گے نا۔ اور ممبر تھے وہ اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے۔ تو وہ ہماری رگ رضویت اندر سے پھڑک اٹھی، وہ بھلا کیوں اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جان لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب کی تعلیم کیا ہے؟ تو میرے سوال پر ہی بیچارہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا جی میں میٹرک ہوں۔ تو میں نے کہا جن کو آپ نصیحت کر رہے ہیں وہ سارے ایم اے سے اوپر ہیں، پہلے آپ پی ایچ ڈی کر کے آئیں پھر ہم سے کلام کریں آپ۔ اور پھر میں نے کہا آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، یعنی سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں اور بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے، آپ ہم کو مشورہ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس طرح کریں، صبح یہ والا جو آپ کا بھاشن ہے نا یہ اسمبلی میں جا کے دیں، اور آپ کا اسمبلی میں جا کے کہیں سارے کہ آج سے اتفاق میں برکت پر درس ہوگا۔ اور میں نے کہا صرف 1.5 منٹ کے لیے نا آپ اپنی مخالف پارٹی کے لیڈر کی تعریف کریں، 1.5 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد ہمیں مشورہ دینا۔ آپ نے عالم کی قدر کو کیا جانا ہے؟ یہ 15-20 علماء بیٹھے ہیں اور آپ کا لب و لہجہ ہی بدل گیا ہے، آپ مشورہ دیں۔
اور ورنہ میں نے کہا اگر آپ کو بڑا شوق ہے نا تو میں آپ کے محلے کے خطیب صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ جمعہ پڑھانے کی ڈیوٹی آپ کی لگا دیں، چلیں کچھ تو کریں آپ۔ تو پہلے تو ہم نے علم کا مزاج نہیں پیدا کیا، پھر عالم کی وہ والی قدر اپنی طبیعت میں پیدا، حالانکہ ہر شعبے کے بڑے کی قدر ہوتی ہے، ہر شعبے کے۔ یہ مائک والا جہاں مائک سیٹ کرنے لگ جائے نا ہمارا بھائی، تو میں انشاءاللہ جا کے مداخلت نہیں کروں گا، میں سمجھوں گا یہ اس شعبے کا بڑا ہے، وہ جیسے سیٹ کر رہا ہے مجھے اس کی بات کو سمجھنا چاہیے، قدر کرنا چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے، علم کے ماحول کے اندر، علماء کے شعبے کے اندر ہم بڑوں کی قدر ہی نہیں کر رہے، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ بڑے۔ خدا را سیکھنے سکھانے کا مزاج پیدا کریں، علم کا شعور پیدا کریں، علماء سے سیکھیں، ان کی خدمت میں حاضری دیں۔ آپ علماء کے پاس جائیں گے، آپ کو علم آئے گا، آپ کے شعور کی بلندی آپ کو نصیب ہوگی، آپ محسوس کریں گے کہ چیزوں کا رنگ کچھ اور ہے۔ کوئی بھی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ آپ قریب آ کے تو بیٹھیں، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ محسوس کریں گے لوگ بڑے بڑے ہیں۔ آپ علماء کے پاس آئیں، علم کو سیکھیں، مزاج پیدا کریں سیکھنے سکھانے کا، طبیعت کے اندر شوق لائیں پڑھنے پڑھانے کا۔ یہ بڑے خوبصورت بچے ہوتے ہیں جو قرآن مجید یاد کرتے ہیں، یہ بڑے حسین لوگ ہوتے ہیں۔ جو حفظ کا استاد ہوتا ہے نا، اس کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ بعض استاد سحری میں اٹھ کے بچوں کو جگاتے ہیں، ناشتے تک پڑھائی، ناشتے کے بعد پھر 11 بجے تک پڑھائی، پھر زور سے عصر تک پڑھائی، پھر مغرب سے عشاء تک پڑھائی۔ بعض بچوں کی منزل رہ گئی، عشاء کے بعد بھی پڑھائی۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں یہ بچے پڑھتے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں، میں کیسے آپ کو خبر دوں۔ مجھے وہ منظر بھی یاد ہے کہ ہم کبھی کبھی رات کو دیر سے آتے ہیں نا، تو کسی استاد نے کھینچا ہوتا ہے کہ صبح ضرور سننا ہے، تو بچے نے سارا دن یاد کیا ہوتا۔ مجھے بتاؤ جو دن میں سائیکل چلائے وہ رات کو خواب میں بھی سائیکل نہیں چلاتا؟ بولو نا، چلاتا ہے کہ نہیں؟ جو دن میں گاڑی میں بیٹھا ہو خواب میں بھی گاڑی میں نہیں بیٹھا ہوتا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حفظ کے بچوں کو کہ سارا دن جو سبق یاد کرتے ہیں وہ سوتے میں بھی دہرا رہے ہوتے ہیں، سوتے میں بھی ان کی زبانوں سے وہ قرآن نکل رہا ہوتا ہے۔ سلام ہے تجھے اے استاد، سلام اے استاد تجھے سلام ہے۔ تو انہیں ان بچوں کو اتنا قرآن یاد کرایا ہے کہ سوتے بھی ان کی زبان پر اللہ کا قرآن ہی جاری ہے۔ کیا عظمت سمجھتے ہیں آپ ان لوگوں، کیا شان جانتے ہیں آپ ان کی۔ خدا کے بندو کبھی آ کے دیکھو تو صحیح، یہ ماحول تو نور والا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم درسیات کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں، جب وہ فنون پڑھتے ہیں، جب وہ صرف و نحو پڑھتے ہیں، جب وہ اجرا کرتے ہیں، جب وہ کتاب و سنت کی اندر ڈوبتے ہیں، جب وہ اپنے اساتذہ سے سوال کرتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں، مجھے تو وہ مدرسے میں آتے اور باہر جاتے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم کتنے خوش نصیب لوگ ہو جن کے ہاتھوں میں مشکات شریف پکڑی ہوئی ہے، ہدایت تھامے ہوئے جا رہے ہو، تم کیسے نور بھرے لوگ ہو۔ اور میں نے بھی دستار کی بچوں کی 8 سال کچھ بچوں نے مستقل مکمل کیا، اور وہ جب رخصت ہونے لگے فارغ ہوئے تو ایک کے والد نے کہا کہ میرا خیال ہے میں اسے ملک سے باہر بھیج دوں۔ میں باوضو بیٹھا ہوں، جمعے کا دن ہے، میں رات بھر سکون سے سو نہیں سکا کہ یہ بچہ 8 سال یہاں رہا ہے اور اب یہ جائے گا، اور کیسے کر کے جائے گا۔ صبح میں نے ان کے والد کو بلا کے کہا آپ انہیں دین کا کام کرنے دے، رزق کا وعدہ تو رب کریم نے فرمایا ہوا ہے، اب کوئی ایسا پروگرام نہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس مدرسے کے ماحول، یہ تو کبھی آپ ہمارے پاس آئیں، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، تو کبھی یا تو ہمارا رنگ۔ اچھا چلیں، آپ نے ناراض ہو جانا ہے مجھ سے، پر میں اب ذوق میں آ گیا ہوں، ایک بات کر ہی لوں۔ میں جس کالج میں پڑھا کرتا تھا نا، مجھے کالج والوں نے ایک دفعہ بلایا کہ تیری تقریر سننی ہے۔
اور ہم نے کالج میں بھی مزہ لیا. جو دوست مجھے سب سے زیادہ چھیڑتا تھا نا، اوے مولوی کہہ کے، ہم اس وقت بھی مزہ ہی لیتے تھے. اوے مولوی ادھر آ، بام والی جیکٹ تے نہیں لائی. بڑا چھیڑتا تھا. پھر اسی نے ایک دن فون کیا، کہنے لگا 2 منٹ مل جائیں گے، تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے. تو میں کہ انج بھی سجن با بات ہے، انج بھی سجن با. اس کو بھی ہم نے انجوائے کیا ہے، اس کا بھی ہم نے مزہ ہی لیا ہے. تو کالج والوں نے ایک دن بلا لیا، تو بلا کے کہنے لگے کہ آپ نے مدرسہ بھی پڑھا، اسکول بھی پڑھا، تو فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ کالج والے کے بچے، کالج والے کے والد نے نا، بچے کے والد نے اسے بتایا کہ اسی فیس دینے ہیں، مفت نہیں پڑھ دے. ہاں آنا نہیں سو ٹائم نال، پیسے نہیں لیندا. ٹیوشن والا کہتے ہیں کہ نہیں، سچ بتانا کہتے ہیں نا. تو میں نے کہا وہ بھی پھر پوچھتا ہے کالج جا کے کہ انگریزی والا آیا ہے آپ نے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بتا دیں. کہتے ہیں کہ نہیں، اوے انگریزی والا آیا ہے، فزیکل ایجوکیشن والا آیا ہے، یہی سوال کرتے ہو. لیکن میں نے کہا یہ کالج کی بولی ہے. اور مدرسے کا حال یہ ہے کہ پرانی موٹر سائیکل پہ استاد آتا ہے تو شاگرد دوڑ کے جاتا ہے. پہلے اس کا ہیلمٹ تھامتا ہے، پھر اس کا موٹر سائیکل کھڑا کرتا ہے، پھر اس کے جوتے جہاں وہ اتارتا ہے وہ جوتے سنبھال کے رکھتا ہے، پھر استاد کو پانی پیش کرتا ہے. پھر وہ استاد جی کہتا ہے ہماری تنخواہیں تھوڑی ہیں، شانیں زیادہ ہیں، عظمتیں زیادہ ہیں، برکتیں زیادہ ہیں، اس میں نعمتیں زیادہ ہیں. آپ اس ماحول کے حسن کو سمجھیں. اس میں دل بڑا لگتا ہے، اس میں طبیعت بڑی پنپتی ہے. تو میرے بھائی علم کا ذوق پیدا کریں، مدارس کی طرف توجہ کریں، آپ آگے بڑھیں. اور پھر یہ جو کتاب و سنت کا علم ہے نا، یہ علم بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے. بندہ دانا بھی ہو جاتا ہے، بردبار بھی ہو جاتا ہے، انشراح صدر پیدا ہوتا ہے علم دین پڑھنے سے. ہمارے علماء سوال اٹھا کے جواب دیتے ہیں تو سینے مطمئن ہوتے ہیں. یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا، ٹینشن کے مریض ہیں، انزائٹی کے مریض ہیں، یہ قرآن و سنت پڑھے نا. مجھے جو بندہ آگے کہتا ہے نا مجھے انزائٹی بہت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کر، انشاءاللہ کبھی قریب بھی نہیں آئے گا ڈپریشن تیرے. اللہ کا قرآن تیری روح کو مطمئن کرے گا. یہ سراپا شفا ہے، یہ تیرے باطن کو تر و تازہ کر دے گا، تیرے اندر قرار آئے گا، ٹھہراؤ آئے گا. میرے عزیز یاد رکھیے گا، کتاب و سنت حکمت سکھائے گا، دانائی. یہ دانائی بڑی نعمت ہے اگر کسی کو ملے تو. بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں پر دانائی بڑی نعمت ہے، اور یہ کتاب و سنت سے آتی ہے، اس کے بغیر آتی. بس میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا بڑی جلدی. حکمت، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں پر دانا، ڈگری ہوتی ہے پر اللہ ماشاءاللہ شعور. ایک بادشاہ نے خواب دیکھ لیا تھا. اس نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. اس نے ایک تعبیر بلانے والا بلایا، اس سے بلا کے کہا میں نے خواب میں دیکھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے کہا بادشاہ بڑے افسوس سے تعبیر بتانی پڑے گی، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے، بچے بھی، بیوی. بادشاہ نے اسے سزا دی. کچھ دنوں سے بھی بلایا، بلا کے کہا وہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو، تعبیر بڑی اچھی ہے. کہا کیا تعبیر ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے اللہ سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ؟ تعبیر ایک ہی نہیں بتائی دونوں نے. اس نے کہا افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے، آپ کے سارے عزیز آپ کی زندگی میں یہ چلیں. شاعری سے بھی شغف رہا ہے تو شعر بھی آ گیا سامنے، وہ بھی سن لیں. ایک شاعر نے کہا تھا کہ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. بات نہ سلیقے سے چلیں. اب آ گئی ہے بات تو ایک لطف بھی لے لیں. ایک اور بات یاد آ گئی برسبیل تذکرہ. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں. ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ مجھے بتائیے وہ مرتبہ پوچھ رہا تھا کہ عمر پوچھ رہا تھا؟ وہ عمر پوچھ رہا تھا. مرتبے کا تو اسے پتا تھا، وہ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بڑے ہیں کہ؟ سادی سی بات ہے، اس نے عمر پوچھی ہے.
لیکن حضرت عباس کا جواب دے کے حکمت سے بھرا ہوا، فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بڑے حضور ہیں، او بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بات کریں نا تو بات ذرا سلیقے سے کریں، آپ سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں، یہ حکمت کتاب و سنت سے آتی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر علم بردار تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، فوج کے علم بردار حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ کوئی بات انہوں نے ایسی کر دی، کوئی موقع ایسا آ گیا، ان کو معزول کرنا ہے، ان کی جگہ نیا علم بردار آئے گا، جھنڈا کسی اور کو دینا ہے۔ لیکن کوئی ایسی انہوں نے غلطی نہیں کی، معاذ اللہ کوئی وجہ نہیں ہے بظاہر، لیکن کئی دفعہ ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ تبدیلی کا وقت آ جاتا ہے۔ لوگ بڑے پریشان تھے کہ حضرت سعد بن عبادہ کی بڑی خدمات ہیں، بڑے جلیل القدر ہیں اور حساس طبیعت کے آدمی ہیں، انہیں تبدیل کرنا بھی مشکل ہے، لیکن وقت ایسا آ گیا کہ تبدیل کرنا بھی پڑے گا۔ تو نبی کریم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرنا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کر دیتے ہیں نا تبدیل سعد بن عبادہ کو، کسی اور کو جھنڈا دے دیتے ہیں۔ حضور وہ بڑے حساس ہیں، فرمایا کر دیتے ہیں تبدیل۔ نوجوانوں غور کرنا میری بات پر، کئی دفعہ گھر میں رہتے ہوئے نا سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، تمہاری حکمت کا اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ تم نے کیسے دانائی سے اپنا خاندان لے کے چلنا ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا کر دیتے ہیں جناب سعد بن عبادہ کو تبدیل۔ تو حضور نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا، فرمایا بھئی ہم نے پروگرام بنایا جھنڈا تم سے لے لیا جائے۔ ابھی انہوں نے چہرہ اٹھایا ہی تھا کہ حضور فرمانے لگے میرا ارادہ ہے آپ سے لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ بیٹا جب باپ کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو باپ کہتا ہے اب میں فارغ ہو گیا، اب کمال ہو گئی، میرا بیٹا میرا کام سنبھالنے لگ گیا۔ جس بات پر انہوں نے پریشان ہونا تھا اسی پر وہ سب سے زیادہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو کمال ہو گئی، اگر میرا بیٹا میری موجودگی میں میری سیٹ سنبھال جائے تو اور کیا چاہیے۔ دوستوں، علم، دانائی، حکمت، سیکھنا، تدبر، معاملہ فہمی، جلد باز نہ بنے، اپنی طبیعتوں کے اندر تیزی نہ لائیں، جذباتی فیصلے نہ کریں، کتاب و سنت سے جڑیں۔ آپ کوئی کام کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھیں۔ ہم سے جو مسئلہ سب سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں وہ طلاق کا مسئلہ ہے، تو میں کہتا ہوں ایک ہی مسئلہ دنیا میں آیا صرف طلاق کا ہی۔ آپ کاروبار کریں تو تب بھی تو آپ مسئلہ پوچھیں نا۔ ہمارے ہاں نا جب لوگ نئی دکان شروع کرتے ہیں تو وہاں مدارس کے بچوں کو بلا کے قرآن مجید پڑھواتے ہیں نا جی، یہاں بھی ہے رواج۔ چل تو ہمارے ہاں تو چونکہ پابندی ہے ہم بچوں کو بھیجتے نہیں۔ تو ایک صاحب آئے تو وہ مجھے آ کے ضد کرنے لگے ضرور بچوں کو لے کے جانا۔ میں نے کہا لے جائیں، پڑھوا لیں، آپ ضد کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کوئی ہم نے قسم بھی نہیں اٹھائی، لینا ہے آپ۔ پر آپ کس لیے قرآن شریف پڑھا رہے ہیں دکان پہ؟ کہنے لگے برکت کے لیے۔ میں نے کہا اچھا، میں سمجھا تھا آپ اس لیے قرآن مجید کاروبار سے پہلے پورا ختم کرا رہے ہیں کہ میں تجارت قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق کروں گا، جیسے مجھے قرآن بتائے گا میں کاروبار اس لیے میرا خیال ہے۔ تو وہ چپ کر گئے، جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے، وہ بھی چپ کر گئے، میری طرف دیکھنے لگے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے، کاروبار شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید پڑھانے سے بہتر ہے تو یہ ذہن بنا کہ میں تجارت اس طرح کروں گا جو مجھے قرآن نے طریقہ بتایا ہے، تو ہر وقت ہی قرآن مجید کی تعلیم ہوگی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن مجید کا مزاج یہ بناتے ہیں کہ برکت کے لیے پڑھو۔ بھئی آپ قرآن کے مطابق چلیں، ساری برکتیں اللہ کے فضل سے ملیں گی۔ تو کتاب و سنت سے جڑیں، علم کا ذوق پیدا کریں۔ سونے سے قبل سیرت کی کسی کتاب کے چند صفحات کو پڑھ کے سوئیں۔ کوئی نعت پاک آپ کے کانوں سے گونجے تو آپ خبریں سنتے سنتے نہ سویا کریں، اور موبائل میں ادھر ادھر کی لغو چیزیں دیکھتے ہوئے نہ سویا کریں۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو آدمی جو دن بھر کرے گا خواب میں بھی وہی، اللہ کرے نا آپ نعت پڑھتے پڑھتے اور مدینہ دیکھتے دیکھتے سوئیں تو خواب میں بھی مدینہ ہی نظر آئے۔ تو پاک کرے نا اپنے تصورات اور خیالات کو، تاکہ وہی چیزیں آپ کو بعد میں بھی میسر آئیں۔